مسیح خداوند کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آپ کا ہوسٹ پاسٹر ٹیموتھی جوزف آج کا سوال پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا سوال جو ہمیں ملا ہے وہ ہے کہ جب خدا نے ابراہیم کو بلایا تو ابراہیم خدا کے کہنے کے مطابق چل پڑا، اور جب ابراہیم خدا کے کہنے کے مطابق چل پڑا تو خدا نے کہا کہ میں اس کو برکت دوں گا۔ پھر بھی خدا نے اس کی نسل کو 400 سال تک مصر کی غلامی میں کیوں رکھا؟ تو یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اس کو ہم کلام مقدس کی روشنی میں دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ کیوں خدا نے قوم بنی اسرائیل کو، جو ابراہیم کی نسل تھی، اس کو خدا نے کیوں مصر کی غلامی کے اندر رکھا؟ تو اس سوال کا سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ بنی اسرائیل قوم کی مصر میں غلامی کی خدا نے خود پیشن گوئی کی تھی۔ اگر آپ میرے ساتھ پیدائش کی کتاب اس کا 15واں باب اور اس کی 13ویں آیت دیکھیں تو کلام میں یوں مرقوم ہے، اور اس نے ابراہیم سے کہا، یقین جان کے تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے، اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے، اور وہ 430 برس تک ان کو دکھ دیں گے۔ تو یہ بات خدا نے پیشن گوئی کے طور پر ابراہیم کو اس وقت بولی جب نہ اسحاق تھا نہ اسماعیل تھا۔ اس وقت خدا نے اس کی نسل کی غلامی کی پیشن گوئی کی۔ تو پہلی بات اس کی پیشن گوئی تھی۔ دوسری بات، یہ کام اس لیے خدا نے کیا تاکہ خدا بنی اسرائیل قوم کے اندر بھی اور ان کے ارد گرد کی قوموں کے اندر بھی ایک بات کو بتا سکے کہ وہ کون ہے۔ خدا اپنا جلال ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ اگر قوم بنی اسرائیل آسانی کے ساتھ وعدہ کی سرزمین تک پہنچ جاتے تو وہ کبھی نہ جانتے کہ ان کا خدا کون تھا۔ خدا نے انٹینشنلی ابراہیم کی نسل کو مصر کی غلامی میں جانے دیا تاکہ اپنا جلال ظاہر کر سکے۔ اور اگر آپ دیکھیں، جب خروج کی کتاب کے اندر خدا موسیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے تو خدا موسیٰ کو کہتا ہے کہ تو جا اور جا کے میرے لوگوں کو بول کہ میں نے ان کا رونا سنا ہے۔ اور پھر خدا یہ بھی کہتا ہے کہ تو فرعون کے پاس جا اور میں اس کا دل سخت کروں گا۔ تو ایک جگہ پر خدا موسیٰ کو کہتا ہے کہ تو فرعون کے پاس جا، اور دوسری جگہ پر خدا کہتا ہے کہ میں اس کا دل سخت کروں گا، which means کہ خدا جو تھا یہ بات ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اصل میں وہ کون ہے، اس کی قدرت کیا ہے، اس کا زور کیا ہے۔ اسی لیے یاد رہے کہ مصریوں کے اوپر جو 10 آفات تھیں وہ بھی حادثاتی آفات نہیں تھی، بلکہ وہ خدا کا جلال ظاہر کرنے کے لیے تھی کہ ان کا خدا مصریوں کے تمام دیوی دیوتاؤں سے زیادہ قدرت والا ہے۔ اور میں نے ایک پروگرام میں پہلے یہ بات آپ کو یاد ہوگا بتائی تھی کہ مصریوں کے اوپر جو 10 آفات آئی تھیں، وہ 10 کی 10 آفات جو تھیں وہ ان کے دیوی دیوتاؤں کے خلاف تھیں۔ خدا یہ بات ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میں ان کے دیوی دیوتاؤں سے بہت اوپر ہوں، میں ان سے زیادہ زوراور ہوں، میں ان سے زیادہ طاقتور ہوں۔ اسی سبب سے خدا نے ابراہیم جو تھا وہ ایک ایماندار شخص تھا، وہ خدا پہ ایمان لایا، اس نے اپنے خاندان کو، اپنے باپ کے گھرانے کو چھوڑا، لیکن خدا نے اس کی نسل کو ڈائریکٹلی اس لیے نہیں وعدہ کی سرزمین پر بھیجا کہ وہ اپنے خدا کو جان سکیں کہ ان کا خدا کیا ہے۔ تو یاد رہے، اس کے پیچھے اور کوئی وجہ نہیں تھی، صرف یہی وجہ تھی کہ خدا یہ بتانا چاہتا تھا کہ ان کا خدا جو ہے وہ پوری کائنات کا خدا ہے، اور زمین کے جتنی زمین پہ قومیں ہیں، ان کی جتنے دیوی دیوتا ہیں، ان کے خداؤں سے بڑا خدا ہے۔ اور بائبل میں بہت سے، ایک نہیں بہت سے واقعات ایسے ہیں جن کی جب آپ سٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ واقعات، وہ حالات خدا نے خود کریٹ کیے تاکہ ان حالات،
ان واقعات کے وسیلہ سے ان میں اپنا جلال ظاہر کر کے یہ ثابت کرے کہ وہی واحد اکیلا خدا ہے۔ تو اس بات کا یہی جواب ہے کہ بنی اسرائیل قوم کا 430 سال ملک مصر کی غلامی میں رہنا یہ صرف اس لیے تھا کہ خدا اپنا جلال ظاہر کر سکے۔ میرا ایمان ہے کہ آپ کو اس بات کی مکمل سمجھ آ گئی ہے۔ خدا ان کو برکت دے۔ آپ سے اگلے ہفتے ایک نئے سوال کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ گاڈ بلیس یو آل۔